ظلم کی رات آخرکار ختم ہو ہی جاتی، امن کا سویرا بھی ہوتا۔ اگر کوئی شخص یہ بات تصور کر لے کہ اس کا وقت تا حیات رہے گا تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں۔ حکومت آئینی ترمیم لانے کے لیے پوری تیار تھی اور پیپلز پارٹی کا دعویٰ تھا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف آئینی عدالت ہے۔ مسلم لیگ نون بھی یہی کہہ رہی تھی اور قاضی فائز عیسیٰ کو اوبلائج کرنے کی بات ہو رہی، لیکن بانی تحریک انصاف جنہیں پابند سلاسل کیا ہوا ہے، جو قید تنہائی میں ہیں، جن کی ملاقات پر پابندی ہے، جن کے متعلق ان کی پہلی بیوی جمیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ اور آپ کو میں ایک خبر دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ٹک ٹاک۔ ظلم کی رات آخرکار ختم ہو ہی جاتی ہے، امن کا سویرا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بات تصور کر لے کہ اس کا وقت تا حیات رہے گا تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے۔ اور جو طاقتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ کر دیا وہی فیصلہ ہے، تو ان سے بھی نادان کوئی نہیں ہے۔ فیصلے وہ ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، وہی فیصلے تا حیات ہوتے ہیں، انہی فیصلوں کو تقویت ملتی ہے، انہی فیصلوں سے انسان جیتتا بھی ہے اور وہی فیصلے انسان کو آگے بھی لے کر جاتے ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ اب کچھ سیاسی طاقتیں یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ جو وہ فیصلہ کریں گی ویسا ہی ہوگا، لیکن ایک ماہ میں یہ چیزیں الٹ گئی ہیں۔ ایک ماہ کے اندر ان چیزوں میں واضح طور پر فرق آ گیا ہے۔ حکومت آئینی ترمیم لانے کے لیے پوری تیار تھی اور پیپلز پارٹی کا دعویٰ تھا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف آئینی عدالت ہے۔ مسلم لیگ نون بھی یہی کہہ رہی تھی اور قاضی فائز عیسیٰ کو، چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اوبلائج کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو گئی، قاضی فائز عیسیٰ بھی گیا، قاضی فائز عیسیٰ کا چیپٹر ختم آئینی عدالت کے حوالے سے۔ آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دے دوں، حکومت کو سب سے بڑی شکست گزشتہ رات اس وقت ہو گئی تھی جب جاتی امرہ میں ہونے والی ایک میٹنگ میں، ایک سیاسی بیٹھک میں، ایک سیاسی ماحول میں یہ کوشش کی گئی، یہ بات لائی گئی کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا حل کر لیا جائے، کسی طریقے سے کوئی ایسا سسٹم چلا لیا جائے کہ مولانا کو راضی کر کے فوری طور پر آئینی عدالت کا حکم نامہ جاری فرما لیا جائے۔ یعنی حکومت ہر چیز سے، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، حکومت یہاں تک تیار تھی کہ آئینی عدالت بنا دے، ہم چیف جسٹس کے معاملے پر نہیں بولیں گے، لیکن اگر آئینی عدالت بن جاتی تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور سول کورٹ کا چیف جسٹس کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ رات کی بیٹھک میں 2 دفعہ بڑے میاں صاحب نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ ایک دفعہ بلاول نے بھی کہا کہ اتنے لوگ کچھ کہہ رہے ہوں تو مولانا صاحب بات مان لینی چاہیے، لیکن خبر دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہیں، ان کے حوالے سے جو چہم گوئیاں چل رہی تھی کہ انہیں آئینی عدالت کا جج بنایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ حکومت کے اپنے لوگوں نے خاط کر دیا اور ایسا ہاتھ کیا ہے کہ اب آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ بننے جا رہا ہے اور اس آئینی بینچ میں کوئی ریٹائرڈ جج نہیں ہوگا۔ اس آئینی بینچ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سینئر ججز ہوں گے۔ ابھی ایک مرحلہ ہے بڑا، وہ بھی رہتا ہے،
حکومت کو سب سے بڑی شکست ہوئی ہے. آئینی عدالت تو گئی. آئینی عدالت کے معاملے پر 1 نمبر 1 حکومت کو شکست ہوئی. قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی حکومت ہاتھ کر گئی. ان سے کیے گئے وعدے جو شنوائی تھی, جس کے متعلق کہا جا رہا تھا, وہ بھی بات کھل کے سامنے آ گئی. اب قاضی فائز عیسیٰ 25 تاریخ یا 26 تاریخ کے بعد کسی بھی آئینی, کسی بھی عدالتی سینیریو میں نظر نہیں آ رہے. اب وہ خواب چکنا چور ہو گیا کچھ لوگوں کا, جو ایک آئینی عدالت بنا کر سپریم کورٹ کو بالکل کھڈے لائن لگانے کی کوشش کر رہے تھے. فی الحال تو وہ خواب چکنا چور ہو گیا. اگلے 48 گھنٹوں میں حکومت ایک اور بازی ہارے گی. ایک شکست ہو گئی, اور اگلے 48 گھنٹوں میں حکومت ایک اور بازی ہارے گی, اور اگلے 48 گھنٹوں میں پاکستان کی سیاست میں اتنی بڑی تیزی شروع ہوگی, اتنی بڑی تیزی شروع ہوگی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکے گا, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ یہ کچھ ہو سکتا تھا. میں آپ کو یہ بالکل وہ خبر دے رہا ہوں جو آپ کو 48 گھنٹوں بعد نظر آ جائے گا. بانی تحریک انصاف, جنہیں پابند سلاسل کیا ہوا ہے, جو قید تنہائی میں ہیں, جن کی ملاقات پر پابندی ہے, جن کے متعلق ان کی پہلی بیوی جمیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, ان کے بچوں سے ان کی بات نہیں ہو رہی. اور آپ کو میں ایک خبر دے رہا ہوں, کپتان منظر عام پر آنے والا ہے. عمران خان جلد منظر عام پر آنے والا ہے. عمران خان کے منظر عام پر آتے ہی سیاست کے اندر ایک ایسی ہلچل مچ جائے گی, سیاست کے اندر ایک ایسا کام شروع ہو جائے گا, اور کپتان ایک ایسا بڑا اعلان کرنے جا رہا ہے. اسی اعلان کے ڈر سے کپتان کی ملاقات بند تھی, سب کچھ تھا, لیکن اب کپتان کی ملاقات بھی کھلنے والی ہے, کپتان بھی سامنے آنے والا ہے, اور کپتان کا ایک ایسا بڑا اعلان سامنے آنے والا ہے جس اعلان کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک ایسی انقلابی تبدیلی آئے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ کیا ہوگا اعلان, یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ.